السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وقال الله تبارك وتعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون وقال الله تبارك وتعالى ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم صدق الله العظيم اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمین یا رب العالمین۔ آپ حضرات کے علم ہے کہ تنظیم اسلامی کے زیر اہتمام پاکستان بھر میں ایک 3 ہفتے پر مشتمل مہم کا ہم نے آغاز کر رکھا ہے، جس کا آغاز ہم نے 31 جولائی سے کیا تھا اور تقریباً 21 اگست تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ جو عنوان اس مہم کو ہم نے دیا، یہاں پر خطاب جمعہ میں پہلے بھی کلام ہوا ہے، امت مسلمہ کی حالت زار اور راہ نجات۔ جہاں امت مسلمہ کی حالت زار پر کلام کرنا ہے، ہم نے کلام کیا بھی ہے، اور امت کی زوال کی وجوہات پر بھی بات کی ہے، وہیں راہ نجات کے عنوان سے بھی گفتگو ہم کر رہے ہیں۔ آج امت جس کیفیت سے دوچار ہے اور پاکستان بھی جس کیفیت سے دوچار ہے، اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے، اس پر ہم نے پہلے بھی کلام کیا، اور گزشتہ جمعے کا خطاب میرا قرآن اکیڈمی کی مسجد لاہور میں تھا۔ وہاں ہم نے رجوع الی القرآن پر توجہ دلائی ہے۔ امت کے زوال کی وجہ کیا ہے؟ قرآن کو فراموش کر دینا، اور اس پر ہم نے 31 جولائی کو بھی یہاں کلام کیا تھا۔ وہ قرآن جو زندہ کلام ہے، وہ قرآن جو انقلابی کتاب ہے، وہ قرآن جو الہامی کتاب ہے، وہ قرآن جس نے صحابہ کے دلوں میں ایمان کے نور کو پیدا کیا اور دنیا کی امامت ان کے قدموں میں ڈال دی، دنیا کو ان کے قدموں میں ڈال دیا۔ جی، اس قرآن کی طرف رجوع کا معاملہ، اس پر تفصیل سے کلام پچھلے خطاب جمعہ میں لاہور میں ہوا تھا۔ وہیں میں نے ذکر کیا تھا کہ اگلے خطاب جمعہ میں، یعنی آج کی گفتگو میں، ہم اس کے دوسرے حصے پر بات کریں گے۔ راہ نجات کیا ہے امت کے لیے؟ اللہ کے دین کی نصرت میں لگو، اللہ کے دین کی جد و جہد میں لگو، اللہ کے دین کی دعوت، اللہ کے دین کی نفاذ کی محنت میں لگو، غلبہ دین کی محنت میں لگو، اقامت دین کی جد و جہد میں لگو، اللہ کے دین کو اسٹیبلش کرنے کی، اس کو قائم کرنے کی جد و جہد کرو۔ اس میں ہمارے لیے نجات ہے۔ یہ امت جس کام کے لیے کھڑی کی گئی، وہ کام وہ ہے جو رسولوں کا تھا، جو خاتم الانبیاء کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی ختم نبوت کے بعد اس قرآن کی دعوت کو عام کرنا، اس قرآن کے پیغام کو عام کرنا، اور ان کے لائے ہوئے دین کو قائم کرنے کی، نافذ کرنے کی جد و جہد کرنا، یہ ہمارا فرض ہے۔ آج امت کا سب سے بڑا اجتماعی جرم کیا ہے؟ ہم نے اللہ کے دین کو فراموش کیا۔ پاکستانیوں کا سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ اللہ کے دین کے ساتھ بے وفائی ہم نے کی ہے۔ اس لیے آج ہم ذلیل اور رسوا دنیا میں۔ کڑوی باتیں مگر سننی چاہیے اور ماننا چاہیے ان چیزوں کو۔ کب تک شتر برق کی طرح ریت میں منہ دیے بیٹھے رہیں گے؟ ہمارے حالات بگڑتے چلے جا رہے ہیں۔ وجہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ ہمارا معاملہ بقیہ لوگوں سے، کافروں سے، مشرکوں سے، اللہ کو نہ ماننے والوں سے الگ ہے۔
ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ اللہ کے دین کے ساتھ مخلص ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہوگا، اللہ کے دین کے نفاذ کی جد و جہد کریں گے، اللہ کی مدد ہمارے شامل حال ہوگی، اور اس دنیا میں بھی اللہ ہمیں عروج عطا کرے گا۔ تو آج اصل موضوع کیا ہے؟ راہ نجات، رجوع الی القرآن۔ اس پر گزشتہ خطاب جمعہ میں میں نے عرض کیا کہ لاہور میں کلام ہوا تھا، اور آج ہم بات کریں گے اللہ کے دین کی نصرت، اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد، اللہ کے دین کو قائم کرنے کی محنت۔ یہ ہمارا آج بنیادی موضوع ہے۔ اس موضوع کے تحت کچھ باتیں مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ پہلی بات بہرحال یہ ہے کہ اگر اس دین کو قائم نہ کیا جائے، اس کے قائم کرنے کی جد و جہد نہ کی جائے، امت دنیا کی محبت میں ڈوبے، اللہ کی کتاب کو پس پش ڈالے، اللہ کے دین کے ساتھ بے وفائی کرے، تو کیا نتیجے نکلیں گے؟ کیا وعیدیں ہیں، کیا ڈراوے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بتائے، کچھ اس کا ذکر بھی آئے گا۔ اس کے برعکس پازیٹیو سائڈ کیا ہے، مثبت پہلو کیا ہے، امید کی بات کیا ہے؟ اگر امت واقعتاً اپنے مقصد کی طرف آئے، جس کام کے لیے اس امت کو کھڑا کیا گیا، جو انبیاء رسول کی ذمہ داری تھی، جو امام الانبیاء خاتم الانبیاء کی ذمہ داری تھی، اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا، اگر ہم اس کی طرف لوٹ آئیں، اسی میں راہ نجات ہے، تو پھر اللہ کا قرآن کیا بتاتا ہے؟ اللہ کے قرآن میں کیا کیا بشارتیں، اللہ کے قرآن میں کیا کیا موٹیویشن ہے، انسپریشن ہے، ترغیب ہے، تشویق ہے، اور کیا کیا اجر اس کا اللہ نے بتایا، کیا کیا فوائد اللہ نے بتائے۔ یہ پازیٹیو بات بھی ہمارے سامنے آ جائے گی۔ اس کے بعد اگلی بات جس کا میں نے ارادہ اور وعدہ کیا تھا پچھلے جمعے کے خطاب میں، کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ غلبہ دین کی جد و جہد، یہ نفاذ دین کی جد و جہد، یہ اقامت دین کی جد و جہد، یہ خواہ خواہ کی ایک مشقت ہے جو ہم پر تھوپی جا رہی، یہ خواہ خواہ کا ایک فرض ہے جو بیان کیا جا رہا ہے۔ بہت توجہ سے اس بات کو سنیے گا کہ بھئی علامہ اقبال کو خواب سوج گیا تھا، تو علامہ اقبال نے بڑی انقلابی باتیں کر دی، پتہ نہیں کہاں سے ان کو خواب سوج گیا۔ سروری زیبا فقط الذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتانے حاضری۔ امت کو جھنجھوڑا اقبال نے، امت کو کھڑا کیا اقبال نے، امت کے لیے ایک علیحدہ خطہ زمین یعنی اس ہندوستان میں ہو تاکہ شریعت نافذ ہو، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں اقبال کو پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ اس صدی کے اندر پھر کہتے ہیں جناب پتہ نہیں مولانا مودودی کو کیا سوجی، حکومت الہی اللہ کی حکومت قائم ہونا چاہیے، پتہ نہیں کہاں سے لے کر آ گئے۔ یہ سید قطب شہید کو پتہ نہیں کیا ہو گیا مصر کے اندر، وہ بھی جذباتی ہو گئے، شہید بھی کر دیے گئے۔ پھر وہ یہ یوسف قرضاوی صاحب کو پتہ نہیں کیا ہو گیا عالم عرب میں، وہ بھی جذباتی ہو گئے، اقامت دین، غلبہ دین، نفاذ دین، تکبیر رب، اس کی باتیں کرنے لگے۔ یہ ڈاکٹر اسرار صاحب کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، یہ خواہ خواہ کا فرض انہوں نے ہم پر تھوپ دیا۔ یہ باتیں چلتی ہیں ہمارے یہاں، سوشل میڈیا پر چلتی ہیں۔ کن کن لوگوں کی طرف سے؟ ایک تجدد پسند قسم کے لوگ ہیں، دین میں جدت پیدا کرنے والے، دین کا حلیہ بگاڑ دینے والے، دین کو اس کی اصل سے ہٹا دینے والے، وہاں سے بھی یہ باتیں چلتی ہیں۔ کچھ ہمارے مذہبی طبقات ہیں جنہوں نے دین کا تصور بڑا محدود کر کے رکھ دیا، اور اس محدود تصور کے ساتھ ان کے ہاں یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اشارہ بالسبابہ، یہ انگلی کی حرکت کتنی کرنی ہے نماز کے اندر؟ جی رفع یدین جو ہے وہ ایک مرتبہ ہے یا 3 مرتبہ ہے یا بار بار ہے یا 2 سجدوں کے درمیان بھی ہے کہ نہیں؟ آمین زور سے کہ آہستہ ہے؟ اور آج اور نئے مسئلے بھی سوشل میڈیا پہ چل پڑے۔ میں ایک جملہ بھی کہوں گا تو مجھے پتا ہے میم بننی ہے اس پر، میں جن کو پتا ہے میم کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک جملہ بھی کہوں گا تو یہ پوری ٹرولنگ شروع ہو جائے گی۔ اس سے وہ جملہ میں نہیں کہہ رہا، اس سے کہ ٹائم ہے بابا اتنا فالتو کا نہیں ہے کہ فضول بحثوں کے اندر ہم پڑھیں، لیکن تصور دین جن کا محدود ہو گیا، وہ بھی نماز، روزہ، زکوٰۃ، چند عبادات اور چند اعمال تک اپنے آپ کو محدود سمجھ بیٹھے، وہ بھی کہتے ہیں پتہ نہیں کیا نئی باتیں کر رہے ہیں آپ لوگ، یہ کون سا نیا دین پیش کر رہے ہیں؟ یعنی اصل دین کو پیش کیے جانے کو آج کہا جا رہا ہے نیا دین پیش کیا جا رہا ہے۔ تو میں نے پچھلے خطاب جمعہ میں ارادہ کیا تھا اور وہاں وعدہ بھی کیا تھا کہ آئندہ جمعہ یعنی آج کے خطاب میں امت کے اسلاف کی عبارات آپ کو پڑھ کے سناؤں گا۔ پچھلی کئی صدیوں میں ہمارے اس امت کے فقہاء، مفسرین، متکلمین، انہوں نے کیا کہا ہے غلبہ دین کے بارے میں، نفاذ دین کے بارے میں، اقامت دین کے بارے میں، اللہ کے دین کے غلبے کے بارے میں، آئیے ان سے پوچھ لیتے ہیں۔ پھر آج کے مفسرین کے اقوال پیش کرنے کا موقع اس وقت میرے پاس نہیں ہوگا، لیکن ماضی کے ہمارے اسلاف کے چند اقوال میں آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ کوئی نیا فلسفہ ہے جو ہم پیش کر رہے ہیں، غلبہ دین، اقامت دین، نفاذ دین۔ ہاں میں آگے عرض کروں گا کہ فقہاء کی، متکلمین، وہ جو علم الکلام پر کلام کرتے ہیں، اسلامی فلسفی پر بات کرتے ہیں، ان کی اپنی اصطلاحات ہیں، فقہاء کی اپنی ٹرمینالوجیز میں عرض کروں گا آپ کے سامنے، اور انہی اصطلاحات کے تحت ان لوگوں نے کیا فرمایا ہمارے اسلاف نے اللہ کے دین کے نفاذ کے حوالے سے، وہ آپ کے سامنے رکھ دوں گا تاکہ کلیئرٹی رہے کہ ہم کوئی ہوا میں باتیں نہیں کر رہے، کوئی بے بنیاد باتیں نہیں کر رہے ہیں، کوئی نیا دین گھڑ کے پیش نہیں کر رہے، معاذ اللہ، یہ فرض امت سمجھتی آئی ہے۔
اگر آج امت میں بگاڑ پیدا ہو گیا، امت میں دوری پیدا ہو گئی، امت اپنے اصل سے ہٹ گئی، تو اس بگاڑ کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ اصل دین کا انکار کرنے کی کوشش کی جائے۔ اور کچھ ہمارے مذہبی طبقات میں وہ لوگ بھی خلافت کی بات نہ کرو، بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ میں اگلے الفاظ بھی کوڈ نہیں کر رہا، مجھے پتا ہے کہ اس کے بعد میم بننی پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا، اسی کے بعض چیزوں میں خامہ کا پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، لیکن یہ تصور بھی آ رہا ہے خلافت کا لفظ پتہ نہیں کاہے کو استعمال کر رہے ہیں۔ ایک وہ محترم ہے جو پاکستان سے باہر جا کے یو ایس میں بیٹھے ہوئے، وہ کہتے ہیں خلافت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے اسلام میں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور آج ہمارے تجدد پسند دین کے اندر بگاڑ پیدا کرنے والے، نئی نئی چیزیں پیدا کرنے والے، وہ کہہ رہے خلافت کا کوئی تصور نہیں، اور یہاں بیٹھ کے کچھ مذہبی طبقات کہہ رہے خلافت پر بات نہ کرو، بڑا مسئلہ خراب ہو جائے گا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر قرآن بند کر دیں، قرآن میں خلافت کی آیات بند کر دیں کیا؟ پڑھنا چھوڑ دیں، معاذ اللہ نکال دیں، کیا کریں؟ یہ ان پہلوؤں کو ذہن میں رکھیے۔ اس کے تناظر میں امت کے اسلاف کی آراء بھی اور چند اور باتیں بھی آپ کے سامنے رکھنی، اور اگر آخر میں وقت بچا تو 14 اگست کی بات کر لیں گے۔ منا تو رہے ہیں رات سے ہم لوگ، آج بھی منائی جائے گی، اگر کچھ وقت بچا تو اس منانے میں ہم بھی اپنا حصہ کچھ ڈالنا چاہیں گے اگر وقت نے اجازت دی۔ اب آئیے جناب، پہلی بات ہم جیسے کہ عرض کیا کہ تنظیم اسلامی کے زیر اہتمام ایک 3 ہفتے کی مہم چل رہی ہے، اس کے دوران میں امت کی حالت زار، امت کے زوال پر بھی ہم نے بات کی، راہ نجات کیا ہے، وے آؤٹ کیا ہے، مسائل کا حل کیا ہے۔ الہامی تعلیم کی نگاہ سے اگر دیکھیں، یہ بات بھی ہم کر چکے ہیں، ایک ہے ظاہر کی آنکھ سے دیکھنا، یہ بھی مادہ پرستی ہے، دجالی فتنہ ہے، جس کے تحت ظاہر کی چیزوں کی کیلکولیشن بھی دیکھا جائے، اور ایک ہے وحی کی تعلیم کی روشنی میں دیکھنا، الہامی تعلیم کی روشنی میں دیکھنا، قرآن کریم کی تعلیم کی عینک لگا کر دیکھنا۔ تو پھر جو تجزیہ سامنے آیا تو ہم نے پہلے رکھا آپ کے سامنے۔ راہ نجات میں ایک بات پچھلی مرتبہ رجوع القرآن کے تعلق سے تھی، آج ہم بات کریں گے اصل راہ نجات کے لیے ہمیں یعنی کیا کرنا ہے، اللہ کے دین کی نصرت، اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد کرنا۔ اس پر پہلے چند باتیں، اگر اللہ کا دین نافذ نہ کیا جائے، یعنی اس کی جد و جہد نہ کی جائے، اس کی محنت نہ کی جائے، اس کی اسٹرگل نہ کی جائے، اللہ کے دین کے ساتھ ہم مخلص نہ ہو، سنسیئر نہ ہو، اللہ کے دین کو ہم پریفرنس نہ دیں، ترجیح نہ دیں، اور اللہ کے دین کے قائم کرنے کے اگر جد و جہد نہ کریں تو پھر کیا ہے؟ آئیے قرآن سے پوچھیں۔ قرآن کریم میں ہے سورۃ المائدہ کی 3 آیات، سورۃ المائدہ آیت نمبر 44، 45، 47، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ بقول ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، اللہ کے 3 فتوے سنے، فتوے اللہ کے۔ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، وہی تو کافر ہیں، وہی تو ظالم ہیں، وہی تو فاسق ہیں۔ یہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 44، 45، 47 ہے۔ تفصیل ہے، ایک وہ شخص ہے جس کے ہاتھ میں حکمرانی ہے اور وہ اللہ کے حکم کو ماننے سے انکار کر دے تو اسلام سے خارج۔ سن لیجئے گا اس بات کو، اللہ کے حکم کو ماننے سے انکار کرے یا کہے کہ شریعت تو نافذ کرنے کے لیے ہے ہی نہیں، اس کا انکار کرے، وہ تو اسلام سے خارج۔ دیکھیے کلمہ پڑھتا ہے، شریعت کو مانتا ہے، نافذ نہیں کرتا تو عملاً کافر ہے، ظالم ہے، فاسق ہے۔ پھر فقہاء نے اس کے درجات بھی معین کی، اس کی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں۔ باٹم لائن کیا ہے؟ اللہ کا حکم صرف پڑھنے کے لیے نہیں آیا، صرف چھاپنے کے لیے نہیں آیا، صرف کورسز کرا دینے کے لیے نہیں آیا، صرف جمعے کے خطاب میں بیان کر دینے کے لیے نہیں آیا، صرف اسلامی نظریاتی کونسل کی فائلز میں کمپائل کر دینے کے لیے نہیں آیا، صرف کسی دارالفتاء کے دارالفتاء میں سبمٹ کر دینے کے لیے نہیں آیا، یا آج کے ڈیجیٹل دور میں کچھ ویب سائٹ پر فتاوی کو شائع کر دینے کے لیے نہیں آیا۔ دبئی کافی لوگ آپ میں سے گئے ہوں گے، ڈیوٹی فری شاپ میں سب سے زیادہ کیا بھرا ہوا ہے وہاں پر؟ شراب۔ اور دبئی کی مساجد میں جائیے، محکمہ اوقاف نے فتوے شائع کیے ہوئے ہیں، ان فتاوا میں لکھا ہوا ہے کہ شراب اسلام میں حرام ہے۔ تو یہ فتوے لکھنے کے لیے، شائع کرنے کے لیے؟ او بھائی اس کو نافذ کرو نا، شراب پر پابندی لگاؤ۔ نہیں، سب سے زیادہ شراب بیچ رہے، اور بھی بہت کچھ کر رہے، لیکن چھاپ بھی نہیں، ساتھ ساتھ محکمہ اوقاف ان کا چھاپ رہا ہے، ریلیجیس افیئر کا جو ان کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ چھاپ رہا ہے کہ بھئی فتوے میں لکھا ہوا ہے قرآن کی آیات کے مطابق شراب حرام۔ کیا کہہ رہے ہو بھائی؟ لما تقولون ما لا تفعلون، کیوں وہ کہتے جو تم کرتے نہیں ہو؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، سورہ صف کی آیت نمبر 2 اور 3 ہے۔ کیوں وہ بات کہتے جو تم کرتے نہیں ہو؟ اللہ کو یہ بات انتہائی ناراض کر دینے والی ہے کہ تم وہ کہو جو تم نہیں کرتے۔ اور یہ یو اے کا یا دبئی کا مسئلہ نہیں، ہمارا مسئلہ بھی ہے پاکستان والوں کا۔ شراب کے پرمٹ ہمارے بھی بکتے ہیں وہ ہندوؤں کے نام پر، اور ہندو خود رو رہے ہیں، پیتے کون ہیں؟ مسلمان۔ سندھ اسمبلی میں جو ایک ہندو ممبر، ان سے میری بات بھی ہوئی، میں نے یہاں ذکر بھی آپ کو کیا تھا، وہ بھی کہہ رہے بھائی ہمارے بھی منع ہے، ہمارے نام پر مسلمان پی رہے، کیوں تم پینے دے رہے ہو ان کو؟
تو قرآن کہہ رہا ہے اگر اللہ کے حکم کے مطابق فیصلے نہیں کر رہے تو یہی لوگ کافر ہیں، یہی لوگ ظالم ہیں، یہی لوگ فاسق ہیں۔ اسی طرح سورۃ المائدہ آیت نمبر 68، سورۃ المائدہ شریعت کے نفاذ پر بڑی اہم صورت ہے، بڑی زوردار انداز میں وہاں پر گفتگو ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 68 میں 68 میں فرمایا قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے اے اہل کتاب تمہاری کوئی حیثیت نہیں، حتیٰ تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، جب تک کہ تم تورات کے احکام کو قائم نہ کرو، انجیل کے احکام کو نافذ نہ کرو، اور وہ جو تم پر تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا، تم لاکھ اللہ کے چہیتے ہونے کے دعوے کرتے رہو۔ سورہ مائدہ کی شروع میں ہے کہ وہ کہتے تھے یہود و نصارہ نحن ابناء اللہ وحباہ، ہم تو اللہ کے بیٹوں کی طرح، ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں۔ آج اللہ کے چہیتے ہونے کا دعویٰ کسے ہے جی؟ ہمیں۔ خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہے اے مولا تیرے محبوب کی امت میں، ہم تو بخشے بخشائے ہیں نا۔ آج ہمیں یہ زعم ہے، آج ہمیں یہ دھوکہ پڑ گیا ہے، آج ہم اس وشفل تھنکنگ میں مبتلا ہو گئے جس میں کبھی یہود و نصارہ تھے، کہتے تھے ہم اللہ کے بیٹوں کی طرح، اللہ کے چہیتوں کی طرح ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 68 میں تمہاری کوئی حیثیت نہیں اللہ کے نگاہوں میں، حتیٰ تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، جب تک کہ تم تورات اور انجیل اس کے احکام کو نافذ نہ کرو اور جو کچھ تم پر تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا جب تک اس کو اسٹیبلش نہ کرو، قائم نہ کرو، اللہ کے نگاہ میں تمہاری کوئی حیثیت نہیں۔ قرآن کہہ رہے، پڑھیں بھائی اور سنیں، یہی قرآن بتاتا ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 85 میں، پہلے بھی آیتیں بار بار پیش کی گئی ہیں، آج موضوع تو دوبارہ پیش کی جائیں گی۔ قرآن تو بار بار پڑھا جانے والا کلام ہے نا، فجر میں قرآن، ظہر میں قرآن، عصر میں قرآن، مغرب میں قرآن، عشاء میں قرآن۔ یہ تو میڈیا والوں کا مسئلہ ہے، ڈرامے چلانے والوں کا مسئلہ ہے، فلمیں چلانے والوں کا مسئلہ ہے کہ دوبارہ ریپیٹ نہیں کریں گے، وہ ڈرامے بازی ہے نا، وہ ڈرامے بازی ان کو مبارک۔ ہم تو قرآن کے ماننے والے، قرآن کہتے ہیں یہ ذکر ہے، الذکر ہے، تذکرہ ہے، یاد دہانی، ایڈمونیشن ہے۔ تو ہر نماز میں قرآن ہے، صدیوں سے قرآن ہے، فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں قرآن، بار بار بیان کرنے والا کلام۔ اب دیکھیے کتنی ریلیونٹ آیت ہے، کیوں ذلیل آج ہم، کیوں رسوا آج ہم دنیا میں، اللہ کا کلام بتا رہا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 85، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 85 میں فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کا ایک حصہ مانتے ہو ایک حصہ نہیں مانتے؟ پیچھے پس منظر یہود کا بھی ہے، ان کی بھی حرکت یہی تھی، ایک حکم مانا ایک حکم کو چھوڑ دیا، تفصیل کا موقع نہیں، پس منظر شان نزول موجود ہے۔ حاصل اس آیت کا کیا ہے؟ البقرہ کی آیت 85، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم اللہ کے کلام کا، کتاب کا ایک حصہ مانتے ہو ایک حصہ نہیں مانتے، کچھ احکام پر عمل کرتے ہو کچھ احکام پر عمل نہیں کرتے، یہ تقسیم تم نے اللہ کی کتاب میں کر دی، یہ پک اینڈ چوز تم نے اللہ کی کتاب میں کر لیا، یہ ڈویژن تم نے اللہ کی کتاب میں کر دی، تو چھوڑو یہ کچھ عمل کرنا قبول ہو دور کی بات، یہ پارشل اوبیڈینس، جزوی طور پر اطاعت تم اللہ کی کتاب کے احکامات کی کرو، یہ جزوی بات، یہ قابل قبول ہونا تو دور کی بات ہے، سزا اس کی سوا کیا ہے؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا، اس کی سزا اس کی سوا کیا ہے کہ دنیا میں ذلت اور رسوائی ہو، ویوم القیامت يردون الى اشد العذاب، اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کو شدید عذاب میں لوٹایا جائے، وما اللہ بغافل عما تعملون، اور تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کے کتاب کے حصے بکھرے کرو، نماز جمعے کی ادا کر لی، اس کے بعد تم نے سمجھا کہ دین کے تقاضے پورے ہو گئے، نہیں نمازیں 5 فرض ہیں، اچھا نمازیں ادا کر کے تم نے سمجھا کہ دین پورا ہو گیا، نہ نماز سے آگے بھی احکام ہیں، عبادات کے بھی، معاملات کے بھی، اخلاقیات کے بھی، خوشی غمی کے بھی، کاروبار کے بھی، عدالت کے بھی، ریاست کے بھی، سیاست کے بھی، معیشت کے بھی، ان سب میں اللہ کے احکامات پر عمل کرنا ہے۔ اسی البقرہ آیت نمبر 208 میں تقاضا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ لیکن یہ البقرہ کی 85 آیت نمبر کیا بتا رہی؟ کچھ مانو کچھ نہ مانو، کچھ پر عمل کرو کچھ پر عمل نہ کرو، اس کی سزا اس کے سوا کیا ہے کہ دنیا میں ذلت اور رسوائی، اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کو شدید عذاب میں لوٹایا جائے۔ بھائی کڑوی باتیں تو ہیں مگر یہ اللہ کا کلام ہے، اور آج ہم لوگ بڑے میٹھے میٹھے سننے کے عادی ہو گئے، قوم بھی بڑی کول رہنے کو تیار ہو گئی، اور یہ باتیں بیان نہیں ہوتی، مجھے معلوم ہے کڑوی لگتی ہیں، نہ سیٹلائٹ چینلز پر ہے نہ سوشل میڈیا پر ہے، وہاں تو ہمیں جنت کے ٹکٹ مل رہے ہیں نا، پتہ ہے نا آپ کو، سستے ٹکٹ مل رہے ہیں ڈائریکٹ، بالکل وداؤٹ اینی ویزا پاسپورٹ امیگریشن، سیدھے جنت میں۔ تو کس نے سننا ان چیزوں کو پھر؟ بٹ دس از دا ورڈ آف اللہ، یہ اللہ کا کلام ہے بھائی، پڑھو، خدا کے بندو پڑھو اس کو۔ یہ میں نے آپ کو ذرا سخت پہلو بتایا، اللہ کے احکام کو نافذ نہ کرو کفر ہے، یہ ظلم ہے، یہ فسق ہے۔
اللہ کے احکام کو نافذ نہ کر تمہاری کوئی حیثیت اللہ کی نگاہوں میں نہیں. پہلے اہل کتاب کو کہا، اب تورات اور انجیل پر تو عمل نہیں ہوگا نا، اب تو قرآن پر عمل ہوگا. تو اب یہ ہمارے لیے اگر ہم قرآن کے احکام کے نفاذ کی محنت نہیں کرتے، اللہ کی نگاہوں میں کوئی حیثیت نہیں. اور اللہ کی کتاب کے حصے بکھرے کر دو، تقسیم کر دو، ڈویژن کر دو، پارشلی تم اللہ کو فالو کرو، اس کے احکام کو مانو. یہ جزوی طور پر ماننا، پارشلی ماننا، یہ تو دور کی بات ہے کہ قبول ہو. اس کی سزا ہے دنیا میں ذلت اور رسوائی، اور قیامت کے دن شدید عذاب. یہ ہے قرآن. اور اللہ کی دونوں شانیں قرآن میں ساتھ ساتھ آتی ہیں. دونوں باتیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں انشاءاللہ. اللہ کا خوف بھی رہے اور اللہ کی رحمت کی امید بھی. اب یہ خوف کا پہلو ہے، اور اللہ کہتے ہیں دونوں باتیں ساتھ ساتھ چلیں گی. سورہ ہجر آیت نمبر 49-50، سورہ ہجر کی آیت نمبر 49 اور 50. نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو خبر دے دیجئے، بتا دیجئے میں بہت غفور، بڑا رحیم ہوں، بڑا بخشنے والا، بڑا رحم فرمانے والا ہوں. یہ امید کا پہلو ہے. لیکن آگے الحجر آیت نمبر 50، وَأَنَّ عَذَابِ هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور بے شک میرا عذاب بھی بڑا دردناک عذاب ہے. دونوں باتیں سامنے رہیں. اسی کو رسول اللہ علیہ السلام کی احادیث میں یوں بیان کیا گیا، الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے. اب آئیے پازیٹیو سائڈ. اگر احساس ہمیں ہو جائے، ہمارے حکمرانوں کو ہو جائے، ہمارے سیاستدانوں کو ہو جائے، امت کے حکمرانوں کو ہو جائے، اور ہم اللہ کے دین کے نفاذ کی طرف شروع تو کر دیں، پیش قدمی محنت تو شروع کر دیں، پھر اللہ تھامے گا میں انشاءاللہ. اگر یہ جذبہ پیدا ہو جائے. آج 14 اگست ہے، وقت ہوا تو آخر میں عرض کروں گا، مطلب کس بات کی چھٹیاں مناتے ہیں ہم لوگ؟ کیا منا رہے ہم؟ چلیں آخر میں اگر کچھ کر رہے ہیں تو بھائی سبق کو تازہ کر لو. کاہے کو پاکستان لیا تھا ہم نے؟ کیوں بنایا تھا پاکستان؟ کیوں لیا تھا پاکستان؟ کیوں ہمارے باپ دادا نے قربانیاں دی تھی؟ کس کام کے لیے دی تھی؟ اللہ کے دین کے لیے دی تھی بھائی. اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے دی تھی، اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے دی تھی، دنیا کے سامنے رول ماڈل پریزنٹ کرنے کے لیے، پیش کرنے کے لیے دی تھی ہم نے. آئیے بشارت لیجیے، اگر اللہ کا دین ترجیح اول ہو جائے، پرائرٹی نمبر 1 ہو جائے تو کیا ہوگا؟ آئیے قرآن سے پوچھیے. اللہ کے دین کی نصرت کریں تو اللہ ہماری نصرت فرمائے گا. اللہ کے دین کی نصرت کیا ہے؟ اس کے دین کی دعوت اور اس کے نفاذ کی جد و جہد میں اپنے آپ کو لگانا اور کھپانا. یہ کریں تو اللہ ہماری نصرت پر، ہماری مدد پر آ جائے گا. اب سوچیے اللہ ہمارے ساتھ ہو، پھر کوئی مسئلہ ہے. کون اللہ؟ کون اللہ؟ جو اس پوری کائنات کا بنانے والا ہے، جو ہم نے 2% بھی ایکسپلور نہیں کی ابھی. ایکسپینڈ یونیورس ہم جانتے ہیں، بگ بینگ تک ہم پہنچے، بلیک ہولز ہمیں پتہ چل گیا، ایکسپینڈ یونیورس ہمیں پتہ چل گئی، ملینز آف گیلیکسیز ہمیں پتہ چل گئی. ان سب کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ. چلانے والا کون ہے؟ اللہ. اس اللہ کی بات ہو رہی. پہچانے خدا رحم اس اللہ کو، وہ علی کل شیء قدیر ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. ہم کمزور ہے، وہ کمزور نہیں ہے. ساری دنیا، ساری کائنات اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اس اللہ کی بات کر رہے ہیں. اللہ ہماری مدد پر آ جائے، ہمارا مسئلہ ختم ہو جائے گا. آئیے قرآن سے پوچھیے. اللہ بڑا پیارا خوبصورت انداز اختیار کرتا ہے. سورہ صف کی آیت نمبر 14 میں، سورہ صف کی آیت نمبر 14 آخری آیت سورت کی، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ. اللہ کے بندو، اللہ کو کسی مدد کی ضرورت ہے؟ محتاج تو ہم ہیں، اللہ تو کسی کا محتاج نہیں. وہ الصمد ہے، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں. مگر تم دین کی محنت کرو، اللہ کہہ رہے تم میرے ساتھ ہو گئے. اللہ دین تو اللہ کا ہے، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہی غالب کرے گا. مگر ظاہر کے اسباب کے تحت ایمان والوں نے محنت کرنی. رازق کون ہے؟ اللہ. رزق کون دیتا ہے؟ اللہ. نوکری کون کرتا ہے؟ میں اور آپ کرتے ہیں نا. جاب کون کرتے ہیں؟ میں اور آپ. کاروبار کون کرتا ہے؟ میں اور آپ. شافی کون ہے؟ شفا دینے والا کون ہے؟ آپ کا میرا ایمان ہے اللہ. دوائی کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ امام صاحب کے پاس آتے ہیں مسجد میں، وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. ایسے ہی ہے نا. تو دین غالب کون کرے گا؟ اللہ. لیکن جیسے روزی کمانے خود جاتے ہیں، روٹی کمانے خود جاتے ہیں، نوکری کرنے خود جاتے ہیں، شفا کون دے گا؟ اللہ. دوائی لینے خود جاتے ہیں، ہاسپٹل میں خود جاتے ہیں، کلینک میں خود جاتے ہیں، ڈاکٹر سے رابطہ خود کرتے ہیں. تو دین غالب کون کرے گا؟ اللہ. ظاہر کے اسباب کے تحت جد و جہد کس نے کرنی؟ میرا آپ نے کرنی. یہ کرے تو اللہ اپنا مددگار. اس ٹائٹل کو دل کے کانوں سے تو سنے، انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ. اللہ مجھے اور آپ کو دل کے کانوں سے ان آیات کو سننے کی توفیق دے. اللہ فرماتا ہے، پہلے بھی ذکر آتا رہا ہے، سورہ حج کی آخری آیت آیت نمبر 78، هو اجتباکم، اللہ کہتے ہیں اس نے تمہیں چن لیا ہے. اس کو بھی دل کے کانوں سے سنیں. کبھی اللہ نے استفا آدم علیہ السلام کو چنا، نوح علیہ السلام کو چنا، ابراہیم کو موسیٰ کو عیسیٰ کو علیہم الصلاۃ والسلام اللہ نے چنا، محمد مصطفیٰ کو اللہ نے چنا صلی اللہ علیہ وسلم. اور اب ان کی ختم نبوت کے بعد کس کو چنا؟
مجھے اور آپ کو چنا ہے بھائی. چھوٹے لوگ تھوڑے ہی چھوٹے کاموں کے لیے تھوڑی پیدا کیے گئے. برا نہ مانیے گا، کوئی گھٹیا کاموں کے لیے تھوڑی پیدا کیے گئے، بڑے کام کے لیے، بڑے مشن کے لیے. اور اس پوری کائنات میں سب سے بڑا مشن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. سورہ صف کی آیت نمبر 9، سورہ فتح کی آیت نمبر 28، سورہ توبہ کی آیت نمبر 33، 3 مرتبہ یہ بات آئی. 12 ہمارے دروس اس آیت کا حوالہ آتا ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا الہدی، مکمل ہدایت نامہ، کمپلیٹ گائیڈنس قرآن دے کر، ودین الحق، مکمل نظام زندگی، کمپلیٹ کوڈ آف لائف دین اسلام دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ آپ اس دین حق کو کل نظام زندگی پر غالب فرمائیں. یہ مشن ہے اللہ کے رسول کا علیہ السلام. آگے کچھ اور بھی اشارہ کروں گا انشاءاللہ تعالی. اس کام کے لیے، جس کام کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے چنا. اب ان کی ختم نبوت کے بعد اللہ کہتے ہیں ایمان والو میں نے تمہیں چن لیا. بھائی دل سے سنیں اس چیز کو. کس قدر بڑی اللہ کی طرف سے بشارت ہے، موٹیویشن ہے، انسپیریشن ہے، ترغیب ہے، تشویق ہے میرے اور آپ کے لیے، پوری امت کے لیے. اسی طرح اللہ تاکید کے طور پر فرماتا ہے سورہ حج کی آیت نمبر 40 میں، سورہ حج آیت نمبر 40، وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ. عربی گرامر والے جانتے ہیں لَيَنْصُرَنَّ، لام شروع میں زبر ہے نا، اس کو لام تاکید کہتے ہیں، آخر میں نون پر تشدید ہے، نون مشدد کہتے ہیں. یہ عربی اسلوب میں فعل مضارع میں حال اور مستقبل یعنی ٹینس، پریزنٹ اور فیوچر دونوں کا ترجمہ ہوتا ہے. اس فعل مضارع میں شروع میں لام پر تاکید، آخر میں نون تشدید والا ہو تو یہ تاکید کی انتہا بن جاتی ہے عربی اسلوب میں. قرآن تو ہے ہی اللہ کا کلام، سچا کلام. 2 مرتبہ اللہ نے فرمایا سورہ نساء کی آیت نمبر 87 میں، سورہ نساء کی آیت نمبر 122 میں، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. اللہ سے بڑھ کر کس کا قول سچا ہوگا، اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہوگی، مگر وہ اللہ تاکید در تاکید، ایمفیسس در ایمفیسس دے کر فرما رہا ہے سورہ حج کی آیت نمبر 40 میں، وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اور اللہ ضرور بالضرور لازماً اس کی مدد فرمائے گا جو اس کی اس کے دین کی مدد کرے گا. آج ہم تو محتاج ہیں سارے کے سارے، مشکلات میں گھرے ہوئے، قرض ہمارے ملک کا انتہا پر پہنچا ہوا ہے. 43% ہمارے بجٹ کا سود میں جا رہا ہے، اور ماہرین اور ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں اگر یہی دھندا چلتا رہا اگلے چند سالوں کے بعد ہمارے بجٹ کا 90% حصہ سود پر لگے گا. بربادی، محتاج در محتاج ہیں، آپ پھنسے ہوئے ہیں. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. وہ کہہ رہے میرے دین کی مدد کی طرف آؤ، میرے دین کی نصرت کی طرف آؤ، تو تاکید در تاکید کے اسلوب میں وہ فرماتا ہے وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ ضرور اس کی مدد فرمائے گا جو اس کے دین کی نصرت کرے گا. اور اللہ فرماتا سبحانہ وتعالی سورہ محمد کی آیت نمبر 7، بارہا ہم اس کو پیش کرتے ہیں، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس سورت کا نام سورۃ القتال بھی، ہاں قتال، اللہ کی راہ میں جنگ. سورہ محمد کی آیت نمبر 7 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم. اے ایمان والو اگر تم اللہ کی نصرت پر آؤ گے، اس کے دین کی مدد پر آؤ گے، ینصرکم، اللہ تمہاری مدد فرمائے گا، تمہاری نصرت پر آ جائے گا. ویثبت اقدامکم، اور اللہ تمہارے قدموں کو مضبوطی عطا کر دے گا. اب ہمارے معاشرے تو تباہ ہو رہے ہیں، ہماری معیشت کا بیڑا غرق ہو چکا، ہماری سیاست کا ستیہ ناش ہو چکا، ہمارے عدالت نظام کا بیڑا غرق ہو چکا. ہمارے ہاں لاشوں کے لاشیں، ایک تو ریسنٹ کیس چل رہا ہے نا ایک نوجوان کا، میں نے اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے رکھا کہ 3 دن لاش زنا کرنے کے بعد، ریپ کرنے کے بعد اس بچے کی 3ری منزل سے لاش کو پھینکا ہے نیچے. یہ ظلم ہمارے یہاں ہو رہا ہے. معاشرت کا بیڑا غرق ہے، تعلیمی نظام کے اندر بیڑا غرق ہے، سیاست میں بیڑا غرق ہے، بالکل پھنسے ہوئے. اللہ کہتا ہے نہ، میرے لیے کوئی مشکل نہیں. وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اللہ تمہارے قدموں کو مضبوطی عطا کر دے گا. مسئلہ ہے کہ اللہ کی بات کا یقین ہے ہمیں، اللہ کی بات کا یقین ہے. یہ مولوی کی بات نہیں ہے، یہ ملاحوں کی بات نہیں ہے بھائی، اللہ کی بات ہے. عام ہمارا بندہ ساتھی کہتا ہے عام لوگوں سے مولوی کی باتیں ہیں. قرآن پڑھ لو نا بھائی، کھولو نا قرآن. This is the word of Allah. I'm just translating the word of Allah subhanahu wa ta'ala. Nothing else. ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی نصرت پر آؤ گے اللہ تمہاری نصرت فرمائے گا. وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور تمہارے قدموں کو اللہ مضبوطی عطا کر دے گا. اور اللہ فرماتا ہے اور بشارت کا پہلو، گڈ نیوز کا پہلو، قرآن کریم میں سورہ آل عمران آیت نمبر 160،
سورہ آل عمران کی آیت نمبر 160 میں فرمایا کہ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد پر آ جائے کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا. اگین یہ پھر اللہ کے الفاظ ہیں، اگر اللہ تمہاری مدد پر آ جائے کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا. کیسے مدد ملے گی اللہ کی؟ اس کے دین کی مدد کرو، وہی نصرت دین، اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد. وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، اسی سورہ آل عمران آیت 160 کے اگلے الفاظ. اور اگر اللہ اپنی مدد کا ہاتھ تم پر سے ہٹا دے، بتاؤ کون ہے اس کے بعد جو تمہاری مدد کرے گا؟ کون مدد کرے گا ہماری؟ نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز، اور کہیں ہے ہی نہیں پناہ. اگر اللہ تمہاری مدد پر آ جائے کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور اگر اللہ اپنی مدد کا ہاتھ تم پر سے ہٹا دے، بتاؤ کون ہے جس کے بعد تمہاری مدد کرے گا؟ اور اللہ فرماتا ہے سورۃ المائدہ میں جہاں ڈراوے تھے سورہ مائدہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں، وہاں بشارت بھی ہے. دونوں باتیں ہیں. المائدہ آیت نمبر 66، سورۃ المائدہ آیت نمبر 66، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اگر وہ تورات اور انجیل کو اور جو کچھ ان پر اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا اس کو قائم کرتے، یعنی احکام کو نافذ کرتے، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ، اپنے اوپر سے بھی کھاتے، وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اپنے نیچے سے بھی کھاتے. اللہ آسمان سے بھی برکت عطا فرما دیتا، رحمتیں دے دیتا، اللہ زمین سے بھی خزانوں کو کھول دیتا. اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں. بڑا پیارا ایک جملہ ہے، بہت پرانا ہے، بڑا قیمتی ہے. کہا کہ پتھر کا زمانہ اس لیے ختم نہیں ہو گیا کہ پتھر ختم ہو گئے. پتھر کا زمانہ اس لیے ختم نہیں ہو گیا کہ پتھر ختم ہو گئے، اللہ نے بہت کچھ اور دے دیا. آج ہم باہر دو پتھروں کو رگڑ کے آگ جلاتے ہیں، پہلے کیسے جلتی تھی؟ ایسے ہی جلتی تھی. پتھر ختم ہو گئے کیا؟ اللہ نے بہت کچھ دے دیا. توانائی کی نئی نئی شکلیں دے دی اللہ نے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کے لیے مشکل ہے؟ اللہ اکبر. اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی، پہلے بھی اس کا مطالعہ لاہور میں کر چکے ہیں، چھپ بھی چکا ہے وہ، یا عبادی یا عبادی یا عبادی، 10 مرتبہ اللہ حدیث قدسی میں فرماتا ہے میرے بندو ہے میرے بندو ہے میرے بندو. اللہ فرماتے ہیں میرے بندو تمہارے اول سے لے کے آخر تک، شروع سے آخر تک میں اور آپ شمار بھی نہیں کر سکتے، انکاؤنٹیبل، تمام انسان تمام جنات سارے کے سارے ایک بالکل صاف ستھرے یعنی چٹیل میدان میں کھڑے ہو جائیں، سب مجھ سے مانگیں. کیا کیا مانگیں گے؟ میں گاڑیوں کے نام لوں گا تو تھوڑا عجیب لگے گا آپ کو، ہاں میں ہاؤسنگ اسکیمز کے نام لوں گا تو آپ کو عجیب. سوچ لیں آپ جو مانگ سکتے ہیں. سارے کے سارے انسان اول سے آخر تک، تمام انسان تمام جنات، سب کے سب ایک چٹیل میدان میں کھڑے ہوں. اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی مسلم شریف کی روایت، اور سب مجھ سے مانگیں اور میں سب کو ان کے مانگنے کے مطابق سب کچھ بھی دے دوں، سب کچھ بھی عطا کر دوں، میرے خزانے میں کوئی کمی واقع نہیں ہو. امیجن کر سکتے؟ امیجن ہی نہیں کر سکتے. کتنے ارب ہوں گے، کتنے خراب، وی ڈونٹ نو. انسان جنات سارے کے سارے سب کچھ اپنی خواہشات رکھ دیں اللہ کے سامنے، اور اللہ فرماتا ہے میں سب کو سب کچھ بھی عطا کر دوں، میرے خزانوں میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی. ہاں اتنی سی بات، سمندر یہ پیچھے ہے، ہم ڈی ایچ اے فیز 6 میں بیٹھے ہوئے کراچی میں، سمندر میں ایک انگلی ڈالے، سمندر دا اوشن، سمندر میں انگلی ڈالے اور دیکھیں کتنا پانی لگ کر آئے. بس یہ ایک سوئی ڈالے، بلکہ انفیکٹ ایک سوئی سمندر میں ڈالے اور دیکھیں کتنا پانی وہ بھی چلا جائے گا واپس. اتنی سی بات ہوگی. فار اللہ نو ایشو از این ایشو. ہمارے لیے ایشوز ہے، اللہ کے لیے کوئی ایشو نہیں. آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ اللہ کی ذات پر یقین نہیں. بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نو امیدی. مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. اب آئیے اگلا حصہ کہ یہ اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد فرض ہے. ہم تو فرض مانتے ہیں اسی کو فرض مان کر اجتماعیت میں تنظیم اسلامی میں آئے. اللہ کو جواب دینا ہے میرے دین کے ساتھ تم نے کیا کیا. میرے پیغمبر کا تو لہو بہا تحائف میں، احد کے میدان میں تم کیا لے کر آئے ہو، تم کیا دے کر آئے ہو میرے دین کے لیے. اللہ نے پوچھنا، ہم تو فرض مانتے ہیں. مگر جیسے کہ میں نے عرض کیا، بہت سے لوگ کہتے ہیں جناب یہ خواہ خواہ کی آپ کی ایکسیجریشن ہے، جذباتی ہو گئے. ڈاکٹر اسرار صاحب، اقبال کو پتہ نہیں کیا سوجی، اور مولانا مودودی کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، اور یوسف قرضاوی کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، اور سید قطب شہید کو نہ جانے کیا ہو گیا. خواہ خواہ جذباتی لوگ ہیں آپ لوگ، کہاں سی چیزیں لے کر آ گئے. آئیے ہم بتاتے ہیں آپ کو، عرض کرتے ہیں. آیات تو ہم پیش کرتے ہی ہیں. آج ان آیات میں سے کسی آیت کا حوالہ اب نہیں دے رہا میں، ایک آیت کا حوالہ کسی مفسر کے حوالے کے طور پر دے دوں گا. آئیے امت کے اسلاف سے پوچھیں، یہ میں صرف نام لے رہا ہوں،
اور ان کی دو تین ایک ایک عبارت پڑھ کے ترجمہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ امام قرطبی بہت بڑے مفسر ہیں، اور ان کی کتاب الجامع للاحکام القرآن تفسیر قرطبی، اس میں فرماتے ہیں ہذہ الآیہ، کون سی آیت؟ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30۔ وہ جو لوگوں نے کہا نا خلافت کی بات نہ کرو، اور جو لوگوں نے کہا خلافت کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے، کیا ہو گیا بھائی؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 30، اللہ آدم علیہ السلام کو خلافت دے کر بھیج رہے۔ تو امام قرطبی نے کیا سمجھا؟ ابھی جتنے اسلاف کا ذکر آ رہا ہے پچھلی صدیوں میں گزرے ہیں، صدیوں میں، یہ پچھلی ایک صدی کی بات نہیں ہو رہی۔ اسی لیے اب کوئی کوٹیشن مولانا مودودی کی، ڈاکٹر اسرار صاحب کی، سید قطب کی، یوسف قرضاوی صاحب کی، ان لوگوں کی نہیں آئے گی، اب آئے گی پچھلی صدیوں کی کوٹیشن۔ سنیے امام قرطبی فرماتے انی جاعل فی الارض خلیفہ کے ذیل میں ہذہ الآیہ اصل فی نسب امام وخلیفۃ یسمع له ویطاع لیجتمع به الکلمہ وتنفذ به احکام الخلیفہ ولا خلاف فی وجوب ذلک بین الامۃ وبین الائمہ۔ امام قرطبی فرماتے ہیں یہ آیت امام کا نسب کیا جانا، الفاظ سنیے گا، ہم کہتے ہیں اقامت دین، غلبہ دین، تکبیر رب، اظہار دین، لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ الْعُلْيَا وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، یہ آیات قرآن اور ایک اصطلاح حدیث میں بیان کرتے ہیں۔ سنیے گا، فقہا کی اصطلاح ہے نسب امام اور قیام خلافت، یہ فقہا کی اصطلاح ہے۔ امت کا امام ہو اور امت اجتماعی طور پر اسلام کے احکامات پر عمل کر سکے ڈسپلن کے ساتھ، اس کو کہتے ہیں فقہا نسب امامت، اس کو فقہا کہتے ہیں قیام خلافت۔ اگلے ان کوٹیشنز کے اندر امامت یا خلافت کے الفاظ آئیں گے، یہ فقہا کی اصطلاحات ہیں جو ہم آپ کے سامنے جب آیات قرآنی پیش کرتے تو اور اصطلاحات قرآن سے آتی ہیں۔ فقہا کی اصطلاحات ہیں امام کا نسب کیا جانا، نسب امام اور قیام خلافت۔ امام قرطبی کا حاصل ان کے جملے کا کہتے ہیں کہ یہ آیت امام اور خلیفہ کے تقرر کے بارے میں قاعدہ کلیہ کی حیثیت رکھتی ہے، اصل اصول، بیسک پرنسپل۔ ایسا امام کی جس کی بات سنی جائے اور اس کی اطاعت کی جائے۔ آج امام نماز تک محدود رہ گیا نا، امت کا امام ہونا چاہیے۔ یہ آج 57 ٹکڑے ہم نے کر ڈالے ہیں، یہ غیر اسلامی طرز عمل ہے۔ ہاں آج ہر ملک میں محنت جد و جہد کی جائے گی، کل عالمی خلافت بھی آئے گی انشاءاللہ، مگر امام مسجد کا فقط امام نہیں، امت کے معاملات، اجتماعی معاملات کا امام۔ ایسا امام کہ جس کی بات سنی جائے اور اس کی اطاعت کی جائے تاکہ کلمہ اسلام اس سے مجتمع رہے، اجتماعیت برقرار رہے اور خلیفہ کے احکام نافذ ہوں۔ اور سنیے، نسب امام یعنی امام کا تقرر ہو، جس کو ہم غلبہ دین، نفاذ دین سب الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ فرمارے امام قرطبی اور نسب امامت کے فرض ہونے میں امت اور اماموں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں۔ باقی ایک تبصرہ میں کر چکا ہوں، وقت ہوا تو پھر اس کو آخر میں عرض کر دوں گا، پتہ نہیں کیا کیا باتیں چل رہی ہیں آج کل۔ اور امام قرطبی یہ فرما رہے کہ نسب امامت کے فرد ہونے میں امت اور اماموں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے ایک بہت بڑا طبقہ ہے ماشاءاللہ اہل الحدیث حضرات کا، اور حرمین میں بھی ان کو بہت کوٹ کیا جاتا ہے، تو شیخ کا یہ بھی حصہ کوٹ کیا جانا چاہیے نا۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ مجموع الفتاوی میں ان کا یہ شائع شدہ جملہ ہے، یجب ان یعرف ان ولایت امر الناس من اعظم واجبات الدین بل لا قیام للدین ولا للدنیا الا بها۔ اللہ اکبر۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ بات جاننا ضروری ہے کہ لوگوں کے امور یعنی معاملات کی ولایت، امت کا ولی امام ذمہ دار ہو، لوگوں کے امور کی ولایت دین کے عظیم ترین واجبات میں سے ہے۔ اور اکثر فقہا کے ہاں واجب اور فرض ایک ہی بات ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ احناف کے ہاں فرض اور واجب میں تھوڑا فرق ہوتا ہے، دیگر فقہا کے ہاں فرض اور واجب تقریباً ایک ہی بات قرار پاتی ہیں۔ تو امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ یہ لوگوں کے امور کی ولایت یعنی حکومت اور اقتدار کا ہونا تاکہ اسلام نافذ ہو، دین کے عظیم ترین واجبات میں سے ہے، بلکہ اس کے بغیر نہ دین قائم ہو سکتا ہے اور نہ دنیا کی اصلاح ممکن ہے۔ ابن تیمیہ کو سمجھ آ رہی ہے رحمۃ اللہ علیہ۔ آج ان کے بہت سے نام لیوا لوگوں کو یہ دکھائی نہیں دے رہی بات۔ امام غزالی جن کو اہل تصوف بہت زیادہ پیش کرتے ہیں نا، آئیے سنیے امام غزالی کیا فرماتے۔ یہ ہے ان کی کتاب الاقتصاد فی الاعتقاد، یہ سب ہمارے موجود ہیں، ہمارے 2 کتابیں شائع ہوتی ہیں، ان میں بھی آپ کو انشاءاللہ یہ سارے کوٹیشنز مل جائیں گے۔ امام غزالی کہتے ہیں فالدین والسلطان تو امان، فالدین اصل والسلطان حارس، وما لا اصل له فمهدوم وما لا حارس له فضائع۔
اس کا ترجمہ ہے دین اور حکومت. دین غلبہ چاہتا ہے تو حکومت چاہیے، اقتدار چاہیے. دین اور حکومت یعنی نظام دو جڑواں بھائی ہیں. دین اصل اور بیسک اور بنیاد ہے، اور حکومت اس کی نگہبان ہے قائم کرنے کے لیے. جس چیز کی بنیاد نہ ہو وہ گر جاتی ہے، اور جس کا نگہبان نہ ہو وہ ضائع ہو جاتی ہے. تو یہ دونوں ساتھ ساتھ چلیں گے. امام غزالی فرما رہے رحمۃ اللہ علیہ. اسی طرح امام الماوردی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں ان کی کتاب الاحکام السلطانیۃ والولایات الدینیۃ، کہتے ہیں کہ الامامۃ موضوعۃ لخلافۃ النبوۃ فی حراست الدین و سیاست الدنیا. امامت، وہی منصب امامت تو سمجھتے ہیں امامت کی امت کو پیدا کیا گیا. امت کا امام ہونا، وہی غلبہ دین ہونا، وہی نفاذ دین ہونا، وہی اقامت دین ہونا، وہی اجتماعی معاملات میں اللہ کا دین غالب ہونا. لکھتے ہیں کہ امامت یعنی دین کا نظام قائم ہونا نبوت کا قائم مقام و جانشین ہے. کیوں؟ اللہ کا رسول دین پڑھا کر نہیں گئے، سکھا کر نہیں گئے، قائم اور نافذ کر کے گئے. تو امام ماوردی کو سمجھ آ رہی ہے، فرما رہے رحمۃ اللہ علیہ یہ امام کا نسب ہونا یہ نبوت کا قائم مقام اور جانشین ہے، تاکہ اس کے ذریعے دین کی حفاظت اور دنیا کی سیاست اور تدبیر کی جا سکے، یعنی انتظامات چلائے جا سکے. ابن خلدون کا مقدمہ، ابن خلدون بڑا معروف ہے، اسی کا حوالہ ہے. فرماتے ہیں الخلافۃ یہ حمل الکافۃ علی مقتضى النظر الشرعی فی مصالحہم الاخرویہ والدنیویہ الراجعۃ الیہا. کہتے ہیں امام علامہ ابن خلدون کہ خلافت اور اقامت دین کا مقصد تمام لوگوں کو شرعی احکام کے مطابق چلانا ہے، تاکہ ان کی دنیا کی اصلاح ہو اور آخرت کی فلاح ممکن ہو سکے. امام رازی، ان کی بعض آراء سے اختلاف امت میں پایا جاتا ہے، مگر ان کو بڑی عزت کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے مفسرین کے ہاں. امام رازی جو چور کے ہاتھ کاٹنے والی آیت ہے نا، اس کے ذیل میں لکھتے ہیں، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 38 میں لکھتے ہیں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ احتجل المتکلمون بهذه الآیۃ فی انہ یجب علی الامۃ ان ینصبوا لانفسہم اماما معینا. کہتے ہیں کہ متکلمین، اسلامی علم کلام پر جن لوگوں نے کلام کیا، گفتگو کی، امام رازی فرماتے کہ اس آیت کی روح سے اجماع ہے ان کا کہ امت پر فرض ہے کہ وہ اپنے لیے ایک امام مقرر کریں. ورنہ چور کے ہاتھ میں کاٹوں گا، آپ کاٹیں گے؟ میں کسی چور کے کاٹوں گا، اس کا بھائی میرے ہاتھ کاٹے گا، پھر بتائیے کیسے سلسلہ ختم ہوگا؟ تو کہتے ہیں کہ امام ایک نظام ہوگا جس کے تحت ان احکامات پر عمل کیا جائے گا. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ماضی قریب میں گزرے، وہ فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے، ان کی کتاب ہے ازالۃ الخفا عن خلافۃ الخلفاء، ان کی کتاب معروف ہے، اس کے حوالے بھی موجود ہیں. امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خدا تعالیٰ نے جہاد کو، قضا کو فیصلے شریعت کے مطابق ہو. آج فیصلے میں نے شاید یہاں بھی کہا اور جمعے میں لاہور میں بھی کہا ہے، ہمارے ججز کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے. شریعت کے واضح احکامات کے خلاف فیصلے کر رہے ہیں، بالکل واضح احکامات کے خلاف. کم عمر کی شادی نہیں ہو سکتی، 18 سے کم کی شادی نہیں ہو سکتی. 18 سے کم کا ہماری اسمبلی نے بل پاس کر دیا جناب کہ جو ہے وہ اسلام قبول کرے گا تو 18 سے کم والے کا ہم قبول نہیں کریں گے. تو سیدنا علی کو کیا کہو گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 12 برس. اب عائشہ کا نکاح ہوا، کیا کہو گے کم عمری کا؟ اسی دو ہی مثالیں کافی ہیں. یہ فیصلے کس نے دیے ہیں؟ ہماری اسمبلیوں میں بل پاس ہوئے، ہمارے ججز نے فیصلے دیے. ڈوب مرنے کا مقام ہے ان کے لیے. تو قضا شریعت کے مطابق فیصلے اجتماعی معاملات میں بھی ہوں. شاہ ولی اللہ فرما رہے خدا تعالیٰ نے جہاد کو، قضا کو، جسٹس یا عدلیہ جوڈیشری، علوم دینیہ کے زندہ رکھنے کو، ارکان اسلام کے قائم کرنے کو، اسلامی ممالک سے کفار کو دور کرنے کو فرض قرار دیا ہے. اور تمام امور یعنی امام مقرر کیے بغیر، تمام امور خلیفہ کے مقرر کیے بغیر صورت پذیر نہیں ہو سکتے. امت کا ایک اجتماعی نظم ہوگا جس کو ہم غلبہ دین، نفاذ دین، اقامت دین کہہ رہے ہیں. فقہا امام اور قیام خلافت کہتے ہیں. کہتے ہیں یہ سارے کام ہو ہی نہیں سکتے اس کے بغیر کہ امت کا ایک امام ہو اور امت کا سسٹم ہو. مولانا مودودی نے لکھا، ایک حوالہ میں دے رہا ہوں. قرآن کہتا ہے کہ جناب چور کو سزا دینی ہے، قاتل کو سزا دینی ہے، تم کافروں کے ججز کے پاس جا کے سزا نافذ کروائیں گے؟ ان کے ساتھ رہ کر یہ کام کروائیں گے؟ ہاں، کافروں کے زیر تحت رہ کر ان کی پولیس یہ کام کرے گی؟ کیا ہو گیا ہے بھائی؟ بس یہ کوٹیشن میں اسی مولانا مودودی کی رکھ دی، باقی ساری امت کے اسلاف کی باتیں آ رہی ہیں. اب وہ جو لوگ باہر بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں، ادھر بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، ذرا 2-4 باتیں میں ان کے لیے عرض کر دوں. ریاست کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں. اس پر مفتی تقی عثمانی صاحب نے
مفتی منیب الرحمان صاحب نے ماضی میں بہت عمدہ آرٹیکلس لکھے، وہ اب بھی اویلیبل ہیں. اس میں ریاست کا تو مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. حضرت کیا ہو گیا ہے؟ آپ مسلمانوں کو پڑھاتے ہو سورہ شورا کی آیت نمبر 38 وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، مسلمانوں کے مشورے سے جو ہے وہ نظام قائم ہونا چاہیے. ایک طرف آپ کہتے ہو قرآن کی آیت سورہ الشورا آیت نمبر 38 بھائی جو حکمران بن جائے ان کی بات ماننی پڑے گی، بھائی مشورے سے حکمران بن جائے ان کی ماننی پڑے گی. جب آپ کہتے ہو کہ ریاست کے مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے تو آپ سورہ شورا کی آیت 38 کوٹ کیوں کر رہے ہو اجتماعی معاملات میں؟ ایک طرف آپ کہتے ہو ریاست کا مذہب سے تعلق نہیں ہے اور دوسری طرف آپ کہتے ہو کہ مذہبی عبادت گاہوں کو، مساجد کو اور اماموں کو اور نصاب کو کنٹرول کرو، تو یہ کچھ اور مسئلہ ان حضرات کا. اور جو یہاں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں جناب وہ خلافت کی بات نہ کرو، تو امام قرطبی کو کہاں لے کے جائیں گے؟ شاہ ولی اللہ کو کہاں لے کے جائیں گے؟ اور آپ حضرات کے لیے میں گزارش کر دوں، میرے لیے میرے استاد محترم ہے ڈاکٹر اسرار صاحب، میرے لیے مولانا مودودی محترم ہے رحمۃ اللہ علیہ، میرے لیے سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ محترم ہے، میرے لیے علامہ اقبال محترم ہے، مگر آج میں نے آپ کے سامنے کن کو کوٹ کیا ہے؟ یہ کوئی جذباتیت میں ہم فرضیت اقامت دین پیش کر رہے ہیں؟ یہ ہم نے کوئی جذباتیت میں آ کے بات کی؟ امت نے تسلیم کیا ہے اس چیز کو. اور بہت سمپل سی آخری دو باتیں. ایک لاجیکل بات، چور کے ہاتھ کاٹنے ہیں، زانی کو سزا دینی، قاتل کو سزا دینی، کون دے گا؟ یہ احکام کیسے نافذ کریں گے؟ اور اسی کو فقہا نے اصول کے طور پر بیان کیا، بڑا پیارا اصول ہے، المقدمۃ الواجب واجبۃ، کسی فرض اور واجب کو ادا کرنے سے پہلے اگر کوئی شرط ہے، پری کنڈیشن، وہ بھی فرض ہوتی. نماز فرض ہے نا، بغیر وضو کے نماز ادا کر سکتے ہیں؟ تو نماز سے پہلے وضو کرنا کیا ہے؟ فرض ہے. دوبارہ نماز فرض ہے، بغیر وضو ادا نہیں ہو سکتی، تو نماز سے پہلے وضو کرنا کیا ہے؟ فرض ہے. زکوٰۃ وصول کرنی ہے، فیصلے کرنے شریعت کے مطابق، چور کو، ڈاکو کو، قاتل کو سزا دینی ہے، عدل کے مطابق فیصلے کرنے ہیں. یہ میں اور آپ گھر میں بیٹھ کے کر سکتے ہیں؟ نہیں. ان فیصلوں پر عمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ امامت یعنی منصب امامت پر کوئی نہ، یعنی کوئی نصب امام نہ ہو، قیام خلافت نہ ہو. تو ان احکام پر عمل کرنے کی فرائض ہیں، ان احکام پر عمل کرنے کے لیے قیام خلافت ضروری ہے، وہ بھی فرض ہے. سمپل سی بات. سب سے بڑی دلیل، قرآن کس پر نازل ہوا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. صرف نمازیں پڑھی انہوں نے؟ صرف زکوٰۃ کے احکام سکھائے؟ صرف روزہ اور حج کی تعلیم دی؟ صرف عمرے کی قربانی کی تعلیم دی؟ رسول اللہ علیہ السلام نے کیا کچھ نہیں کیا؟ پیٹ پر پتھر بھی باندھے، شیب ابی طالب کی قید بھی برداشت کی، بھوک اور فاقے بھی برداشت کیے، اپنا لہو کائنات کا قیمتی ترین خون اللہ کے نام میں پیش کیا، طائف کی گلیوں میں، احد کے میدان میں اپنے صحابہ کی لاشیں دیکھے. ان سے بڑھ کر قرآن کی سمجھ کس کو آئے؟ اور اقبال نے ساری باتیں کرنے کے بعد جواب شکوہ میں کیا کہا ہے؟ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو آج ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم اللہ کے دین سے دور ہیں، اللہ کا دین ایز اے ہول نافذ نہیں، اور یہی پاکستانیوں کا مسئلہ ہے. باجے ہم بجائیں گے، بجا رہے ہیں، سڑکیں ہم بلاک کریں گے، کر رہے ہیں، آتش بازی ریاستی ادارے کریں، ڈوب مرنے کا مقام ان کے لیے، یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے، بغیرتی کی بات ہے. اس قوم کو ہم نے قرض کے دلدل میں پھنسا رکھا ہے، اور اس قوم کے ٹیکسز کے اوپر لاکھوں کروڑ کی آتش بازی ہم کر رہے ہیں. ڈوب مرنے کا مقام. چھٹی کس بات کی چھٹی؟ کس بات کی چھٹی؟ لانگ ویکینڈ کی چھٹی؟ وہ جناب فلائٹیں مہنگی ہوئی پڑی ہوئی، سب کو پتا ہے. کیا کر رہے ہیں ہم 14 اگست منا کے؟ 14% ڈسکاؤنٹ فرام 14% to 47، ایسے ہی ہے نا؟ ڈسکاؤنٹ آن واٹ؟ آئیے جناب شاپنگ کیجیے، آئیے جناب کھائیے پیجیے، آئیے جناب یہ کیجیے اور وہ کیجیے. واٹ نانسنس دس از. اس نے پاکستان ہم نے لیا تھا، اور خدا کے بندوں کو بٹھا کے 15 منٹ بٹھا کے سمجھا دو بات کو. واٹ واز دا پرپز آف کریشن آف پاکستان؟ کہے کو ہم نے پاکستان لیا تھا. آج ہم مست ہیں ان چکروں کے اندر، مست ہیں ان چکروں کے اندر، اور آج ہمارے بچے قتل ہوتے ہیں، بچیاں قتل ہوتی ہیں، کوئی پوچھنے والا ان کو نہیں. آج قوم کو سود کے دندل میں دھکیل دیا گیا، کوئی پوچھنے والا نہیں. آج ایک طرف ہیفس کا طبقہ جن کی عیاشیاں ختم نہیں ہو رہی ہیں، اور دوسری طرف خودکشیاں جو بڑھتی چلی جا رہی ہیں. اور ان حالات میں ہم یہ اس طرح کی ساری چیزیں، کس بات کی چھٹی بھائی؟ کس بات کی یہ منا رہے ہیں ہم؟ آزادی کس چیز کی آزادی؟ اللہ کے حکم سے آزادی. ملک سے محبت ہے. میرے باپ دادا ہجرت کر کے آئے تھے، واپس کبھی نہیں گئے ہندوستان. ہم نہیں گئے کبھی ہندوستان. ہمارا جینا مرنا ادھر ہے. کاہے کو آئے تھے ہمارے باپ دادا ہندوستان سے؟ یہاں پر کس لیے آئے تھے؟ عیاشیاں کرنے کو، سود کا دھندا چلانے کو، بے حیائی کا طوفان مچانے کو. بھارت میں کم ہے کیا؟ ہم مذاق کر رہے اپنی شہداء کے لاشوں سے، آج مذاق کر رہے اپنے بزرگوں کی قربانیوں کے ساتھ. امت کا مسئلہ ہو، ہمارا مسئلہ ہو پاکستان کا، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے.
1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ بھائی یہی ہم راہ نجات بتا رہے ہیں، اللہ کے دین کی طرف لوٹو۔ کوئی فرقہ واریت مسلک پرستی کی بات ہم نہیں کرتے، کوئی نوٹ اور ووٹ اور کوئی دنیا کے پرکس اور بینیفٹس کا آپ سے مطالبہ نہیں کرتے۔ اللہ یہ دین ہم سب کو اللہ نے دیا ہے اور ہم سب امتی ہیں، ہم سب کو اس میں اپنا کام حصہ ڈالنا ہے۔ یہی تنظیم اسلامی کی دعوت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔